السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، یہ ہمارے سکنگورہ مسجد انوار المدینہ کے امام صاحب شیخ الاسلام نوید الرحمان صاحب. میں آگے انہیں بتا رہا تھا جناب، میں تو آپ لوگوں کو شیخ ہی کہتا ہوں. ایک پاکستانی شیخ ہوتے ہیں وہ نہیں، جو شیخ الاسلام ہے، یعنی یہ اسلام کی خدمت کرتے ہیں. اور یقین مانے کہ بہت، یعنی کہہ لیں کہ ٹکوں میں خدمت کرتے ہیں. اور اتنا تو آج کل مزدور بھی 1000 روپیہ لیتا ہے، 1500 لیتا ہے، وہ بھی 45,000. انہیں کتنے دیتے ہیں؟ 12,000 14,000 15,000. یعنی شرم آنی چاہیے ہمیں، لیکن اس کے باوجود یہ دین کی خدمت کرتے ہیں. اگر یہ ابھی مجھے بتا رہے تھے یہ بھی کہ اگر یہ آپ ذرا سے ایک ہماری انتظامیہ پہلے تو ٹوٹل میرے جیسے جاہل بندوں کی ہوتی ہے، اگر یہ کچھ اپنا ٹیوشنیں پڑھا لیں تو اس پہ بھی قدغن، اس پہ بھی پابندی کہ جی آپ یہ کیوں کرایا، مسجد کے انتظام دے خدا رہا. مجھے کوئی بندہ 12,000 کے آج کل کے دور میں 25-30 ہزار میں گزارا کر کے دیکھ لے. یار یہ شادی شدہ تو ہے نا، اس کے بچے تو ہیں نا، ان کی خواہشات تو ہیں نا. اب میں ذرا ان سے انٹرویو کر لوں، بعد میں پھر جو ہے نا وہ شیخ صاحب کہیں گے مجھے سامنے بٹھا کے خود ہی تقریر شروع کر دی. ہمارا تو کام ہے ابھی. السلام علیکم جی. اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ اپنے بارے میں کہیں، اس مسجد کے بارے میں کہیں. جی طارق صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں آئے ہیں اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں جو ہے نا آپ کو ہے کہ ہماری مسجد کا وہ وزٹ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے مدرسے کو بھی کروایا. تو بس مسجد کے حوالے سے میں یہی کہوں گا جی، اور یہ پیغام دوں گا جتنے بھی مسجد انتظامیہ ہیں یا جتنے بھی گاؤں کے یا اس کے علاوہ جس محلے کی مسجد ہے، تو سب کو میرا پیغام ہے کہ اپنے امام کو خوش رکھیے. اگر امام خوش ہے تو آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے، آپ کے گھر بار، آپ کے جو ہے نا گھر کا ہر فرد خوش ہوگا. میں یہ پیغام جہاں بھی ہوتا ہوں، چاہے کسی جگہ پر محفل ہو، وہاں پر بھی پیغام دیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی جمعے کے اجتماع بھی اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی اپنے امام کو خوش کیجیے. ٹھیک ہے نا جی، کیوں؟ یہی امام ہے آج کے دور میں جو مسجد کو آباد رکھتا ہے. اور یہ مسجد آج ویران جب ہوتی ہے نا، تو وہ مسجد ہی ویران ہوتی ہے جہاں پر امام نہیں ہوتا. امام کی وجہ سے مسجد کے اندر ایک چہل پہل لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بچوں کا ہم درفت ہوتا ہے، اس کے علاوہ نمازوں کا سلسلہ ہوتا ہے، جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں، ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ علماء کا کام ہے، اور علماء جو ہے نا انبیاء کے وارث ہیں. باقی رہ گئی جی مطلب دین کی خدمت اس گئے گزرے دور کے اندر اور اس مہنگائی کے عالم کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس سے سروکار کوئی نہیں ہے. الحمدللہ ہم جو ہے نا اللہ کی ذات پر آسرا کرتے ہوئے اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آخرت کی زندگی ہماری سنور جائے گی. باقی جہاں تک رہ گئی مسجد کے حوالے سے جو ہے نا یہ جو مطلب اس کے اندر گلوکاری ہوتی ہے یا اس کے علاوہ جو مسجد کے ٹائل ماربل وغیرہ کام ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آپ بڑے بڑے علماء کو سرچ کریں. وہ علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی مسجد کے اندر ٹائل ماربل لگانا، مسجد کے اندر چپس لگانا، اچھی قالینیں آ کے بچھانا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضروری کیا ہے جی کہ اس امام کو خوش رکھا جائے. ٹھیک ہے نا جی، مین بنیادی گویا کہ مین سوچ جو مسجد کا ہے وہ امام کی حیثیت میں ہوا کرتا ہے. اور دوسری بات میں یہ مسجد کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ چونکہ یہ دیہات کی مسجد ہے تو یہاں اس مسجد کے ساتھ مطلب تعاون کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس مسجد کے نظام کو سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بجلی کا بل ہے، اس میں جو ہے نا باقی اس کے جو ہے نا یہ تعمیر وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، یا اس کے اندر باقی جو ہے نا اس کی ترتیب ہوتی ہے. تو یہ ساری ترتیب یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ لوگ کرتے ہیں. بس میں یہی کہوں گا، اس کے علاوہ اور جو آپ پوچھ سکتے اچھا ہیں. شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ ایک جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی میں ایک دفعہ ٹی وی پہ ایک عالم کے سن رہا تھا، تو وہ کہتے بھائی میں نہیں کہتا کہ ان جو ہمارے علماء ہیں یا مساجد کے مولوی حضرات ہیں یا عالم ہیں، ان کی آپ 5 لاکھ 4 لاکھ لاکھ روپیہ 50,000 کر لو. کہتا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو مار لو گے، لیکن آپ کے بچے نہیں مار سکتے. وہ آج کی دنیا کے بچے ہیں. بالکل اب دوسرے بچے دکانوں پہ جاتے ہیں تو وہ بھی کہیں گے جی میں نے چیز لینی ہے. اس نے کہا دیکھیں عید آتی ہے، ایک پورا جیسے کہ گھروڑا ہے. اب آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں 4 بچے. ٹھیک ہے، اب 4 تو ایسے مخیر حضرات ہوں گے کہ جن کے گھر میں اپنے 4-5 بچے ہوں. وہ ایک دفعہ شیخ صاحب یہ بچہ ہمارے مالے کر دیں، ہم لے کے جہاں اپنے بچوں کی چیزیں لے رہے ہیں اسے بھی ساری لے دیں گے. آگے پیچھے کوئی ہوتا ہے اپنے بچوں کی چیزیں لینی ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی، یعنی یہ بھی کنٹریبیوشن ہے. جی. اور بالکل پھر جہاں اپنے گھر کا خرچہ جو مخیر حضرات ہیں یہ دے سکتے ہیں،
महीने का लगा हुआ जो खर्च है, उसके अलावा भी किसी की कहीं से कोई आ जाती है, आमदनी आ जाती है, तो 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया चुपके से आपको पकड़ा दें, ये बच्चों का जो ना आपको कुछ लिए हैं। यानी बहुत से हैं ऐसे मामला, ये कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। ये क्या वजह है इसके, क्यों दुनिया में लोग इतने मगन हो गए हैं, आखिरत भूल गए हैं? यानी असल घर तो हमारा यही है ना, यही एक मेंबर भी बैठ के जो हमें बताता है कि आखिरत की तैयारी कर लो, और हम वो तैयारी नहीं करते। क्या वजह है इसकी? असल में जी, असल में इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है, लेकिन मैं यही एक वजह बयान करूँगा कि आज इस सोशल मीडिया की वजह से, ठीक है, हम लोगों के दिलों से दीन की मोहब्बत निकाली गई। ये मगरबी एक साजिश है जिसकी वजह से लोगों की दिलों से दीन की मोहब्बत निकाली गई, उलमा की मोहब्बत निकाली गई। उलमा के ऊपर वार करना, कुरान के ऊपर वार करना, इस्लाम के ऊपर वार करना, ठीक है। और फिर मगरबी तहजीब का सबसे पहला उनका अलमिया और सबसे पहली उनकी जो है ना पॉइंट यही होती है कि भाई वो कहते हैं कि हम किस तरह आवाम को उलमा से अलग करें, ठीक है। ये उनकी गोया कि मेन मरकज़ी पॉइंट है, ठीक है ना जी। तो यही चीज़ के अंदर आज लोग वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हम हमारे जो है ना अपने मुक्तदी होते हैं, ठीक है, वो हमसे खुश नहीं होते, इमाम से खुश नहीं होते, ठीक है ना जी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? यही है जी कि मगरब ने जो कुछ जहनों में डाला उसी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि मैं यही कहूँगा कि उलमा इस पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर भी उलमा का किरदार है, ठीक है। इस पाकिस्तान के जो है ना मुहसिन भी उलमा हैं, इसके रखवाले भी, इसके मतवाले और दीवाने वो भी उलमा हैं, ठीक है। और इस पाकिस्तान को हमेशा के लिए इस तरह आबाद हो शाद व आबाद रखेंगे यही उलमा और मदारस के तलबा रखेंगे, ठीक है जी। बाकी इसकी और भी कई सारी वजूहत है, ठीक है। बाकी हर आदमी की अपनी जो है ना एक कल्बी एक वजह भी होती है, कोई किस वजह से, कोई किस को उलमा को किस अंदाज से देखते हैं, ठीक है। वो हर आदमी की जो है ना अपनी एक अलग कैफियत हुआ करती है। अच्छा शेख साहब, देखिए मेरी एक अपनी सोच है। अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे, देखिए आपके पास पहले यानी आप नमाज़ पढ़ाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर मदरसे भी जाते हैं, उधर भी आप सार अंजाम देते हैं ड्यूटी। लेकिन उसके बाद अगर आपका घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बच जाता है, अगर आप उसमें कोई ऑनलाइन क्लास ले जाते हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मजाक नहीं है। अगर ये ग्रां आपको 15 से 20 हज़ार दे रहा है, तो बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? ज़ाहिर है आपको तो दो जायज़ तरीके से, नाजायज़ नहीं। बिल्कुल। बजाय मैंने लाहौर में भी कहा था कि यार एक वहाँ के आलिम ने ना अपने बच्चों के ज़रिए बर्गर पॉइंट डाल लिया ना, तो मैंने उसे सराहा। मैंने कहा बजाय या मौलवी मस्जिद चंदे खावे, उससे बेहतर है कि ये अपना हलाल रोज़ी कमा रहा है। कई लोगों ने उधर भी इतराज़ किया ना, और देखो जी मस्जिद छाट गया ना। मैंने कहा यार क्यों ये फिर मस्जिद के चंदे खाए, इसने अपनी ज़रूरियात तो पूरी करनी है ना। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मेरा ख्याल है कोई मजायका नहीं है। अगर आपके पास 1 घंटा, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटे की क्लास होती है ऑनलाइन। मैं तो खुद, मेरे कई जाने वाले पढ़ाते हैं, मेरा खुद भी मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, तो ये इसमें कोई मजाका नहीं होना चाहिए। फिर ये क्यों काफ़ी मसाजिद की जो इंतज़ामिया है, जो मेरी जैसी जाहल है, वो ये कबूल नहीं करती। वो क्यों नहीं करती, इसकी क्या वजह है? असल में जी यहाँ पर एक दो बातें मैं ज़रूर कहूँगा, ठीक है। जब तक, जहाँ तक या गांव के हवाले से बात है, एक देहात के ईसा जो है ना हवाले से बात है, तो उसमें ये होता है जी कि ऑनलाइन क्लास की तरतीब वो तो अलग है। मैं देहात के हवाले से बात करता हूँ, तो चूँकि शहरों में ये तरतीब होती है कि जितने भी अहम हज़रात होते हैं तो वो पार्ट टाइम साथ और कोई काम ज़रूर करते हैं, ठीक है ना जी। सिर्फ मस्जिद की हद तक वो महदूद नहीं रहते हैं, ठीक है। या इसके अलावा वो जहाँ जाना प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसके अंदर जाकर वो बच्चों को पढ़ाते हैं या इस्लाही बयान वगैरह करते हैं, उसको जो है ना उनको कुछ ना कुछ वो दे देते हैं, बेनिफिट हो जाता है। हाँ, मतलब मैनेजमेंट हो जाती है, उनका गुजारा चलता है, ठीक है ना जी। जहाँ तक देहात के हवाले से है तो यहाँ पर जो है ना उसकी ट्यूशन वगैरह और इस तरह की तरतीब नहीं हो सकती। रह गई आज की सोशल मीडिया की दुनिया में जो है ना ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। तो इसके हवाले से ये है कि अगर पहली तरतीब तो ये कि हमें तो साफ़ सुथरी बात है, तरतीब हमें ना आती है, ना हमें किसी ने बताई है और ना समझते हैं इस बात को, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है, कोई ऐसा खैरख्वाह हो वो कोई तरतीब करे, ठीक है। बाकी रह गई बात पढ़ाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन असातिज़ा से पढ़ा है, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही शोहरत याफ्ता भी हैं और अल्लाह ने बड़ी बरकतों से नवाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन उस्तादों की बरकत की वजह से आज जिस मैदान में भी आप खड़ा करें इंशाअल्लाह पीछे हटने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो बाकी जो ऑनलाइन क्लास के हवाले से है, ठीक है,
تو اس میں یہ کہ اگر کوئی خیر خواہ ہو ٹھیک ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ترتیب کرے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ بھائی جتنے بھی علماء ہو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے ٹھیک ہے، وہ صرف ایسے ہی ہے، مسجد کی حد تک محدود نہ ہو، باقی اس طرح کی حد تک محدود نہ ہو، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو ٹھیک ہے، اور جس طرح باقی لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں بچوں کی ٹھیک ہے اسی طرح ان کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو پہلے کہا تھا کہ بھائی لوگ علماء کے ساتھ چونکہ آج کے دور میں محبت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا علماء کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن شکر الحمدللہ ہم پھر بھی اللہ کے اس حالت میں بھی شکر گزار ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ ہمارا نظام اللہ پاک چلا رہا ہے بڑی اچھے انداز سے ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ یہاں پر چونکہ دیہات ہے وہ پرائیویٹ والی وہ ترتیب ہو نہیں سکتی ہے ٹھیک ہے، اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ بھائی انتظامیہ ہو گئی یا اس کے علاوہ باقی لوگوں کو وہ اس بات کو جو ہے نا بڑی مطلب یہ کہ دل پر لیتے ہیں کہ بھائی کیوں ہمارے جو ہے نا امام صاحب ہے یا مسجد کے امام صاحب ہے یا مدرسے کے مدرس ہے اور وہ جا کر دوسری جگہ پر پڑھائے یا ٹیوشن پڑھائے یا آن لائن پڑھائے، اس سے مطلب ان کو الرجی کیوں ہے ٹھیک ہے۔ تو اگر میں یہی کہوں تو میرے خیال سے یہ کافی ہوگا کہ یہ ان کی تنگ نظری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل یہ ایسے ان کی تنگ نظری ہو ہی، سکتی ایسے ہی ہے۔ چلیں شیخ صاحب بہت مہربانی، کیونکہ ہمارا 10 سے 12 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو 11 منٹ تقریباً ہو گئے ہیں، پھر انشاءاللہ میرا چکر لگا تو پھر کسی ٹاپک کی آپ سے رہنمائی بھی لیں گے، آپ کی مزید کہانی بھی سنیں گے۔ بہت مہربانی، جزاک بہت اللہ جی، شکریہ۔ آپ کے بہت السلام مشکور، علیکم جزاک ورحمۃ اللہ، اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ